قومی اسمبلی کے حلقوں این 233 این 234 سے آزاد امیدوار معروف ترقی پسند محب وطن محنت کشوں کے دوست فراز الرحمان کا انتخابی مہم کے حوالے سے ولولہ انگیز خطاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آنریبل وائس چانسلر ہمارے جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کرایا، میں ان کا بڑا مشکور ہوں، ڈاکٹر شکیل صاحب، کہ آپ اس طرح سے سوچ کے اور ایسی ماشاءاللہ ایونٹ آپ نے جو آرگنائز کرایا ہے، اس کے انشاءاللہ بڑے پازیٹیو امپیکٹ ہمارے اسٹوڈنٹس پلس ہمارے بزنس کمیونٹی میں جائیں گے۔ اس کے بعد میں جناب ڈاکٹر شکیل خان صاحب، ان کا بڑا مشہور ہوں کہ انہوں نے یہ آئیڈیا جو ہے کانسیپٹ آیا، جب انہوں نے مجھے یہ واٹس ایپ کیا تو میں آئی واز ریئلی سرپرائز کہ اتنا پیارا سبجیکٹ جو ہے وہ آپ لے کے آئے، اور میں یقینی طور پہ آپ نے سے بڑی محنت کی اور پر امید تھا کہ یہ سیشن بڑا کامیاب رہے گا۔ اور تمام اسٹوڈنٹس جو یہاں بیٹھے میرے دوست احباب، پاکستان بزنس گروپ کے اور برنگی ایسوسیشن کے میرے ساتھی ہوں، آپ سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ظاہر ہے کہ حافظ نعیم صاحب کے حوالے سے میں آخر میں آیا تھا، یقیناً انہوں نے کراچی کی بات کی اور میں اس پہ حیران تھا کہ جب بات پاکستان کی ہو تو پھر کسی کراچی کی کیا بات ہے۔ تو آپ سب سے میں یہاں تصدیق کرواؤں گا کہ بھی پاکستانی اور پاکستان ہے تو ہم ہیں، کیونکہ اگر یہ سوچ ہمارے اندر ڈالی گئی ہے جس کی وجہ سے آج بنیادی طور پہ ہم اس جگہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کراچی والے ہیں، ہم پنڈی والے ہیں، ہم پنجاب والے ہیں، ہم سندھ والے ہیں، ہم مہاجر ہیں، اگر ہم ان تمام چیزوں سے اوپر جا کے نہیں سوچیں گے تو یقینی طور پہ پھر ہم انہی اعلیٰ کاروں کے، انہی سیاست دانوں کے نوالے بنتے چلے جائیں گے اور وہ لوگ ہمیں لوٹ کر اینڈ میں آرام سے وہاں آرام کریں گے جہاں انہوں نے اپنی پراپرٹی بنائی۔ کوئی ایک سیاسی لیڈر مجھے بتا دیں، کوئی ایک سیاسی لیڈر مجھے بتا دیں جس کا فلیٹ نہ ہو وہاں پہ جو ڈکلیئر ہو، انکلوڈنگ اینی ون، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک پہلی ٹیئر کا آدمی بتا دیں جس میں چند خاندانوں کی بات کی نا، تو چند خاندانوں کی بات میں بھی کروں گا تو ان چند خاندانوں کی بھی بتا دیں کہ اگر ان کی وہاں پراپرٹی نہ ہو۔ مگر یہ سب ہوا کیسے ہوا یہ سب؟ یہ بہت واضح طور پہ ہمارے مزمل بھائی نے بتایا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے تجزیہ پیش کیا ہے، یقینی طور پہ اس سے بہترین تجزیہ اس ملک کا کوئی دے نہیں سکتا، اور جس طرف پازیٹیو طریقے سے آپ نے کیا، اگر یہاں کوئی ریمارک دینے کی بات آتی اور مجھے کسی کو پہلا نمبر دینا پڑتا تو مزمل صاحب آپ کو، مزمل صاحب نے بتایا آپ کو کہ اس ملک کی سب سے بڑی کمزوری کیا تھی۔ جب یہ ملک ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، جب یہ ملک بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا، اس وقت بدقسمتی سے اس پہ شب خون مارا گیا، اور وہ شب خون جو ہے وہ دراصل نیشنلائزیشن تھا۔ میں نہیں کہتا کہ وہ غلط تھے، میں نہیں کہتا کہ وہ برے تھے، میں نہیں کہتا کہ ایسی کوئی بات تھی، مگر جو وہ نیشنلائزیشن ہوا اور فلائی آف کیپٹل وہاں سے ہونا شروع ہوا، جبکہ اس وقت تو ساری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے پاکستان پہ فوکس کرتی تھی، اس وقت تو ان کا سب کا جو رجحان تھا وہ صرف پاکستان تھا۔ اگر وہاں سے خرابی پیدا ہوئی تو اور 5 سال بعد صحیح کر لیتے، مگر نہیں، بدقسمتی سے ہمیں اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایسی قیادت نہیں ملی جس نے یہ سوچا ہو کہ جی قرضہ بھی مجھے لینا ہے اور واپس بھی مجھے دینا ہے۔ ہم سب بیٹھے ایجوکیشن کے لیے، کوئی لون لیتا ہے، کوئی انڈسٹری کے لیے لون لیتا ہے، کوئی شفر صاحب آپ نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دو قومی نظریے پہ نہیں بنا، پاکستان بننے کی اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے،
پاکستان بننے کی کوئی اور وجہ ہی نہیں تھی، کیونکہ نہ جغرافیکلی پاکستان ہے، ایک بلوچستان ہے، ایک سندھ ہے، ایک کے پی کے ہے جس کو نے سرحد نام تک قبول نہیں کیا، اور ایک جو ہے وہ آپ کا بلوچستان کی 4 صوبوں میں کنورٹ ہے، اور یہ چاروں، اور یہ بھی اس پہ آپ مزید ایڈ کر لیجئے کہ یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد تو اب پاکستان ہے ہی نہیں، پاکستان ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، دیر از نو پاکستان، دیر از یونائٹیڈ اسٹیٹ آف پاکستان۔ اگر پاکستان تھا تو وہ صرف اس وقت تک تھا جب تک ہم 2 لخت نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت ہم 2 لخت نہیں ہوئے تھے بلکہ ہم اس وقت 5 لخت ہوئے تھے، ایک بنگلہ دیش بنا تھا، ایک بلوچستان بنا تھا، ایک سندھ بنا تھا، ایک پنجاب بنا تھا۔ دراصل غلطیوں کو ہمیں اوپر سے مینوپولیٹ کرنے کا بڑا شوق ہے۔ ہم کہتے ہیں پاکستان بنا کیوں تھا؟ پاکستان بنا صرف ایک ہی وجہ پہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور اگر یہ وجہ رہتی تو مجال ہے کہ پاکستان پہ کوئی انگلی اٹھا کے بھی دیکھ لیتا۔ میں جذباتی ضرور ہوا ہوں، مگر میں بات وہی کروں گا جو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے بچے، ہماری یوتھ کو بیجا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایک اپارچونٹی بتا دو جو آج یہ بچی بیٹھی ہے اور چاہے کہ جی میں اپنا گارمنٹس کا یونٹ ڈالنا چاہتا ہوں، کوئی ہے فیسلٹی ہمارے پاس؟ شناختی کارڈ پہ انہوں نے اعتراض اس لیے کیا کہ ایک دفعہ ٹیکس میں رجسٹرڈ ہو جاؤ، اس کے بعد کام چلے نہ چلے ٹیکس دیتے رہو، گھر سے کماؤ، لوٹ کے لاؤ، ٹیکس دو۔ یہ قانون ہوتا ہے؟ بوتل پی رہے تو ٹیکس ہے، پانی پی رہے تو ٹیکس ہے، ہر چیز میں تو ٹیکس ہے۔ مجھے تو ٹیکس فری زون کر کے آپ زیادہ ٹیکس کما سکتے ہیں، مگر مجبور کیا جاتا ہے چوری کرنے پہ۔ بزنس مین چور نہیں ہے، اسے نیشنلائزیشن کر کے چور بنایا گیا۔ آج میں آپ سب کے سامنے یہ بات برملا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے میں آپ کو 10 بزنس مین دوں گا، آپ وہ 10 بزنس مین لے نہ پاکستان صحیح ہو جائے تو بتائیے گا۔ شبر سیدی صاحب کے جب اپوائنٹمنٹ ہوا تھا تو میں نے سب سے پہلے اعتراض کیا تھا، منیر صاحب کا بڑا تعریفی بیان تھا، میرے لیڈر ہیں، میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مگر میرا ذاتی اختلاف تھا دنیا نیوز کے فورم کے اندر کہ جب آپ ایک کلیئرنگ ایجنٹ کو چاہے وہ لائسنس نمبر 1 ہی کیوں نہ ہو، آپ چیف کلیکٹر کسٹم نہیں بنا سکتے تو آپ کیسے ایک کنسلٹنٹ کو ایف بی آر کا چیئرمین بنا سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ چیزیں فیصلے بہت غلط ہوئے، اور غلط اس میں یہ فیصلہ بھی غلط تھا کیونکہ وہ کوئی پرفارمنس بھی نہیں دے سکتے۔ باتیں کروانے کے لیے اگر یہ کہتے کہ جی یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ باتیں تو آپ کر رہے ہیں، اور پھر آپ کو بھی تو بہت کچھ ملا، آپ نے اس زمانے کی پرفارمنس رپورٹ کیوں نہیں چھاپی اخبار کے اندر؟ جناب والا، میں پاکستان بزنس گروپ کے فورم سے اور کرنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری کے فورم سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس یوتھ کے ساتھ ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں آپ کو سپورٹ کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے آپ کو ہمارا سال 2023 کا جو پریزیڈنٹ ہے وہی پنجوانی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں پاکستان بزنس گروپ کے، انہوں نے انٹرپرینورشپ کے اوپر یہ پورا سال ڈیڈیکیٹ کیا ہے، اور میں آپ سب کو یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کریں، کاروبار کریں۔ $50 بھی ہم 1.5 لاکھ بچوں نے کما کے لا کے دے دیا نا پاکستان کو، تو پاکستان کے قرضے سارے بن جائیں گے۔ جس نے کہا کہ قرضے نہیں نکل سکتے، کون کہتا ہے قرضے نہیں نکل سکتے؟ when there is a will there is a way۔ ہم سوچے تو صحیح، ہم نے ہارنا نہیں سیکھا ہے اور نہ ہم ہاریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔